السلام علیکم، میں کمل خان میرے چینل اردو اسکیری اسٹوریز میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ڈیئر لسنرز، آج جو میں آپ کے لیے واقعہ لے کر آئی ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے، جو کہ ہمارے ساتھ قادر نے شیئر کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ میرا نام قادر ہے اور میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ آج سے 5 سال پہلے میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا۔ ہمارا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ گھر میں والدہ، والد اور ہم 2 بھائی تھے۔ ہماری وہاں ایک چھوٹی سی زمین تھی جس میں ہم نے کچھ سبزیوں کی فصل لگائی ہوئی تھی۔ میرے والد ایک اسکول میں ٹیچر تھے اور میں اس وقت پڑھ رہا تھا، اور میرا بڑا بھائی ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان میں کام کرتا تھا جس سے ہمارے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ بھائی اکثر شام میں دکان سے واپس آ کر ہماری اس چھوٹی سی زمین پر چلا جاتا اور وہاں فصلوں کو پانی وغیرہ دیتا، دیکھ بھال کر لیتا، اور اسی دوران وہیں ہمارے کچھ کزن اور بھائی کے دوست وغیرہ بھی آ جاتے، اور بھائی کچھ وقت ان لوگوں کے ساتھ گزار کر گھر آ جاتا۔ ایک روز کی بات ہے، بھائی جب ہماری زمین پر گیا تو وہاں اس کے کچھ دوست آ کے بیٹھے تھے، اور باتوں باتوں میں انہوں نے کسی عامل کا ذکر کیا کہ وہ بہت بہترین عامل ہے، اس کے قبضے میں کئی جن ہیں اور وہ لوگوں کو امیر ہونے کا عمل بھی بتاتا ہے۔ میرے بھائی نے جب یہ سب سنا تو کہنے لگا یہ سب فضول ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے بار بار اصرار کرنے پر میرا بھائی کہنے لگا چلو کل چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ اگلے روز جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک آدمی گلے میں رنگین مالا ڈالے بیٹھا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو اپنی جانب آتا دیکھ کر کہنے لگا کہو کیا لینے آئے ہو؟ تو اس کے دوست بولے کہ ہمارا یہ دوست امیر ہونا چاہتا ہے، آپ اسے کوئی عمل بتا دیں۔ تو اس عامل نے میرے بھائی کو 41 روز کا ایک عمل بتایا اور کہا اس عمل کو کرنے کے بعد تمہیں ایک ہمزاد مل جائے گا جو کہ تمہارے ہر کام کو کرے گا۔ میرا بھائی اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا، اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اس نے وہ 41 روز کا عمل مکمل کیا جس کے ذریعے سے اسے ایک ہمزاد مل گیا، اور اس بات کا ہم گھر والوں کو کچھ علم نہ تھا۔ ایک روز بھائی گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی سارے پیسے تھے۔ جب ہم نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے قبضے میں ایک ہمزاد ہے جو کہ اس کے یہ سب کام کر دیتا ہے۔ میرے والد اس کی اس بات سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ بھائی نے اس ہمزاد کے ذریعے بہت پیسہ کمایا، اور دھیرے دھیرے گھر کے حالات بھی تبدیل ہو گئے۔ لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں نے اس بات پہ بہت زیادہ غور کیا کہ میرا بھائی بہت ہی زیادہ تھکا ہوا اور بیمار نظر آنے لگا ہے۔ ایک روز ہماری امی نے بھائی کا رشتہ پکا کر دیا، اور کچھ مہینوں میں ہی بھائی کی شادی ہونے والی تھی کہ ایک روز معلوم ہوا کہ بھائی کی منگیتر اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہم سب بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ سب کیا ہو گیا۔ ابھی ہم یہ سب سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک بھائی بہت غصے میں گھر میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ میں نے یہ عمل کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ جب ہم لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہ ہمزاد میرے کام کے عوض ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے، یہ مجھے چین سے سونے بھی نہیں دیتا۔ یہ ہمزاد ہر لمحہ ہر جگہ میرے ساتھ جاتا تھا، لیکن اب حد ہو گئی۔ اس ہمزاد کو جب یہ معلوم ہوا کہ میری شادی ہونے والی ہے تو اس نے میری منگیتر کو اس لیے جان سے مار دیا کہ میں اسے پسند کرنے لگا تھا، اور اس سے شادی کرنے کے بعد میں 2 حصوں میں بٹ جاتا۔ یہ میرا سب کچھ تباہ کر رہا ہے، یہ مجھے اپنے سوا کسی کے ساتھ نہیں رہنے دے گا۔ اور ہمیں یہ سب بتانے کے بعد
میرا بھائی زار و قطار رونا شروع ہو گیا۔ میرے والد سے یہ سب دیکھا نہ گیا اور اگلے روز ہی اس عامل کے پاس پہنچے اور بھائی کے بارے میں تمام بات اسے بتائی۔ تو وہ عامل کہنے لگا، میں نے عمل بتا دیا تھا، اب اس سے حمزاد قابو نہیں ہو رہا تو اس میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں نے اسے قابو کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے بھی جان سے مار دے گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنے بیٹے سے کہو کہ اب وہ جیسا کہتا ہے ویسا کر لے، ورنہ وہ غصے میں تمہارے بیٹے کی جان بھی لے لے گا۔ جب میرے والد نے عامل کا جواب سنا تو انہیں بہت زیادہ غصہ آیا، کیونکہ میرے والد یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ عامل ان کے بیٹے کی جان بچانے میں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ میرے والد فوراً وہاں سے اٹھے اور گھر آ گئے۔ جب میرے والد گھر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کا بیٹا گھر پر نہیں تھا۔ والد اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے رات ہو گئی، اور جب رات تک میرا بھائی واپس گھر نہ لوٹا تو میرے والد بہت زیادہ پریشان ہوئے، کیونکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ میرے بھائی کو اب اس حمزاد سے بہت زیادہ خطرہ ہے، وہ اسے کبھی بھی جان سے مار سکتا ہے۔ والد کو اس طرح پریشان دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھائی کو ابھی خود ڈھونڈنے جاؤں گا، اور اس سوچ سے میں گھر سے باہر نکلا اور اپنے دوستوں کو لے کر بھائی کو ہر جگہ تلاش کیا، لیکن بھائی ہمیں کہیں نہ ملا۔ اور اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ہم اپنی زمین پر پہنچے اور جو نظارہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا وہ ایک بھائی کے دل کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی ایک درخت کے نیچے مردہ حالت میں پڑا ہے اور اس کی آنکھیں باہر کی جانب ابلی ہوئی ہیں اور اس کی ناک سے خون جاری ہے۔ میں اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر بے ساختہ زار و قطار رونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، اور اس حمزاد نے آخر میرے بھائی کی جان لے ہی لی۔ تو لسنرز، کیسی لگی آپ کو میری آج کی سٹوری؟ کامنٹس باکس میں مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ڈیئر لسنرز، اگر آپ لوگوں کے یا آپ کے عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو آپ لوگ وہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ ہماری انسٹاگرام آئی ڈی پر میسج کے تھرو اپنا واقعہ شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔